السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نظام الدین کے اکابرین علماء کی طرح علماء دیوبند نے بھی مختلف مجلسوں میں نظام الدین کے احباب کو سمجھایا کہ ان کی مجتہدانہ باتوں سے غلط افکار و نظریات کے امت میں پھیلنے اور عوام میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مگر مولانا سعد صاحب آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ بھوپال، ٹونگی اور رائے کے لاکھوں کے مجموعوں میں اور نظام الدین کے بیانات میں یہ باتیں کرتے رہیں۔ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ نہیں، اس طرح کی باتوں کی ایک تفصیل ہے جو مختلف مواقع پر بیانات میں انہوں نے کہی ہیں۔ جب بھی وہ اپنے بیانات میں دعوے کا انداز اختیار کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک، تو آگے کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو جمہور اور علماء سلف کی باتوں سے ہٹی ہوئی یا مخالف ہوتی ہیں، جن کی آڈیو موجود ہے۔ مولانا سعد صاحب کا اصل مسئلہ ان کے غلط نظریات اور رجحانات ہیں۔ وہ پہلے ایک نظریہ قائم کرتے ہیں اور اس نظریے کے مطابق قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کی تشریح اور واقعات صحابہ سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے نظریات ہوں۔ وہ قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کی تشریح کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، حالانکہ اپنے نظریات کو قرآن کی تفسیر اور حدیث پاک کی تشریح کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ گزشتہ کئی برسوں سے علماء ہند نے مختلف مواقع پر دارالعلوم دیوبند کو استفسارات بھیجے اور اس مسئلے کی طرف دارالعلوم دیوبند کو متوجہ کیا۔ علماء جنوبی افریقہ اور انگلینڈ نے بھی ان باتوں کے غلط ہونے کا فتویٰ دیا۔ چونکہ یہ باتیں نظام الدین میں بیانات میں کہی جا رہی ہے، اس لیے ان علماء نے نظام الدین جانے سے منع کیا۔ یہ کہنا کہ یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے بعد ہوا صحیح نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر سب سے پہلے اس مسئلے کو علماء بنگلہ دیش نے محسوس کیا اور اٹھایا اور علماء دیوبند کو متوجہ کر کے ان سے فتویٰ طلب کیا۔ اس پر دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا اور ہندوستان کے ہزاروں مقتدر علماء اور مؤقر مدارس نے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کی تائید کی ہے۔ علماء بنگلہ دیش نے فیصلہ کیا کہ ہم ٹونگی کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب کو ان باتوں کے دہرانے اور ہمارے عوام کو گمراہ کن باتوں کے سننے کا تختہ مشق نہیں بنائیں گے۔ بھوپال، رائے اور ٹونگی کے اجتماعات میں پورے عالم کی جماعتیں آ کر شرکت کرتی ہیں۔ ایک فرد کو اس کا موقع نہ دیا جائے کہ وہ اپنے غلط افکار و نظریات کے پوری دنیا میں پھیلنے کا انہیں ذریعہ بنائے۔ علماء بنگلہ دیش کا یہ جرأت مندانہ اقدام قابل تحسین ہے اور دیگر ممالک کے علماء کے لیے قابل تقلید ہے۔ اس وقت علماء ہند پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر جمع ہو کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے اور ان گمراہ کن نظریات سے امت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اب سکوت اور تاویلات کا وقت نہیں ہے، بلکہ اجتماعی اقدام کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند نے اپنے ضروری وضاحت نامہ مؤرخہ 31 جنوری 2018 میں سخت قسم کی بے اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔ 31 جنوری 2018 کی تحریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت دنیا کے بہت سے علماء حق اور مشائخ وغیرہ کی طرف سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جناب مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے نظریات اور افکار کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند اپنا موقف واضح کرے۔ حال ہی بنگلہ دیش کے معتمد علماء اور پڑوسی ملک کے بھی بعض علماء کی طرف سے خطوط موصول ہوئے ہیں اور اندرون ملک سے بھی دارالافتاء دارالعلوم دیوبند میں کئی استفتاءات آئے ہوئے ہیں۔ ہم جماعت کے داخلی انتشار و اختلاف اور نظم و انتظام سے قطع نظر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے استفتاءات اور خطوط کی شکل میں مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی سے متعلق
جو نظریات و افکار دارالعلوم کو موصول ہو رہے ہیں، تحقیق کے بعد اب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ان کے بیانات میں قرآن و حدیث کی غلط یا مرجوع تشریحات، غلط استدلالات اور تفسیر بالرائے پائی جا رہی ہے۔ بعض باتوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ کی شان اقدس میں بے ادبی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں موصوف جمہور امت اور اجماع سلف کے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض فقہی مسائل میں بھی وہ معتبر دارالفتاؤں کے متفقہ فتوے کے برخلاف بے بنیاد نئی رائے قائم کر کے عوام کے سامنے شدت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ نیز تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت وہ اس طرز پر بیان کر رہے ہیں کہ جس سے دین کے دیگر شعبوں پر سخت تنقید اور ان کا استخفاف ہو رہا ہے، اور سلف کی پرانی دعوتی ترتیبوں کا رد اور ان کا انکار لازم آ رہا ہے۔ نیز اس کی وجہ سے اکابر و اسلاف کی عظمت میں کمی بلکہ استخفاف پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا یہ رویہ جماعت تبلیغ کے سابقہ ذمہ داران حضرت مولانا الیاس، حضرت مولانا یوسف اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہم اللہ کے یکسر خلاف ہیں۔ مولانا محمد سعد صاحب کے بیانات کے جو اقتباسات ہم تک موصول ہوئے ہیں، جن کی نسبت ان کی طرف ثابت ہو چکی ہے، ان کے بیانات کے بعض ایسے اقتباسات بھی موصول ہوئے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کے نزدیک دعوت کے وسیع مفہوم میں صرف تبلیغی جماعت کی موجودہ ترتیب ہی داخل ہے، صرف اسی کو وہ انبیاء اور صحابہ کے طریقۂ جہد سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی خاص ترتیب کو سنت اور بعینہ انبیاء کی محنت کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمہور امت کا متفقہ مسلک ہے کہ دعوت و تبلیغ ایک امر کلی ہے جس کی شریعت میں کوئی ایسی خاص ترتیب لازم نہیں کی گئی کہ جس کے چھوڑنے سے سنت کا ترک لازم آئے۔ مختلف زمانوں میں دعوت و تبلیغ کی شکلیں مختلف رہی ہیں۔ کسی بھی دور میں دعوت کے فریضے سے بے اعتنائی نہیں برتی گئی۔ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، محدثین، مشائخ، اولیاء اللہ اور قریبی عہد کے ہمارے اکابر نے عالمی سطح پر دین کو زندہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے۔ اس سے پہلے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کئی بار خطوط کے ذریعے اور دارالعلوم میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر بنگلے والی مسجد کے وفد کے سامنے بھی اس پر توجہ دلائی گئی تھی، لیکن خطوط کا اب تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جماعت تبلیغ ایک خالص دینی جماعت ہے جو عملاً اور مسلکاً جمہور امت اور اکابر رحمہم اللہ کے طریق سے ہٹ کر محفوظ نہیں رہ پائے گی۔ انبیاء کی شان میں بے ادبی، فکری انحرافات، تفسیر بالرائے، احادیث و آثار کی منمانی تشریحات سے علماء حق کبھی متفق نہیں ہو سکتے اور اس پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اسی قسم کے نظریات بعد میں پوری جماعت کو راہ حق سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بعض اصلاحی اور دینی جماعتوں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس لیے ہم ان معروضات کی روشنی میں امت مسلمہ بالخصوص عام تبلیغی احباب کو اس بات سے آگاہ کرنا اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں کہ مولوی محمد سعد صاحب کم علمی کی بنا پر اپنے افکار و نظریات اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں جمہور اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹتے جا رہے ہیں، جو بلا شبہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس لیے ان باتوں پر سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ نظریات اگرچہ ایک فرد کے ہیں لیکن یہ چیزیں اب عوام الناس میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ جماعت کے حلقے میں اثر و رسوخ رکھنے والے معتدل مزاج اور سنجیدہ اہم ذمہ داران کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اکابر کی قائم کردہ اس جماعت کو جمہور امت اور سابقہ اکابر ذمہ داران کے مسلک و مشرب پر قائم رکھنے کی سعی کریں اور مولوی محمد سعد صاحب کے جو غلط افکار و نظریات عوام الناس میں پھیل چکے ہیں ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں۔ اگر ان پر فوری قدغن نہ لگائی گئی تو خطرہ ہے کہ آگے چل کر جماعت تبلیغ سے وابستہ امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار کر لے۔ ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت کی حفاظت فرمائے اور اکابر کے طریق پر اخلاص کے ساتھ جماعت تبلیغ کو زندہ جاوید اور پھلتا پھولتا رکھے۔ آمین ثم آمین۔
اس تحریر میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کرام اور علماء عظام کے دستخط ہیں۔ نیز نعمت اللہ صاحب اپنی دستخط کے ساتھ ایک نوٹ بھی لکھے ہیں، وہ بھی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ نوٹ: پہلے اس طرح کی نامناسب باتیں تبلیغی جماعت میں شامل بعض افراد کی طرف سے ہوئی تھی تو اس دور کے علماء دین مثلا حضرت شیخ الاسلام رحمہ اللہ وغیرہ نے ان کو متنبہ کیا تو ان حضرات نے اس کا تدارک کیا، مگر اب خود ذمہ دار ہی اس طرح کی باتیں بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا کہ اقتباسات سے واضح ہیں کر رہے ہیں، اور ان کو توجہ دلائی گئی مگر وہ متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اس فیصلہ اور فتوے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ نعمت اللہ غفیر اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کی دوسری وضاحتی تحریر: گزشتہ دنوں جناب مولانا محمد سعد صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔ اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے در پہ ہیں جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں ان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں، پہلے دن سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی کوشش کی ہے۔ دارالعلوم اس کو اپنا دینی اور شرعی فریضہ سمجھتا ہے۔ اس تحریر میں ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کی دستخط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی آخری وضاحتی تحریر 7 مئی 2018 بسمہ تعالی حامدا و مصلیہ، اما بعد۔ ادھر ہفتوں سے میڈیا پر یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی کے بعض بیانات سے متعلق دارالعلوم دیوبند نے اپنے جس موقف کا اظہار کیا تھا اور جس پر دارالعلوم دیوبند اب تک قائم ہے، خود دارالعلوم دیوبند کے بعض معقر اساتذہ کا اس سے اختلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خلاف واقع خبر سے ایک بڑا طبقہ جو صحیح صورتحال سے پورے طور پر واقف نہیں ہے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے اور از سر نو ایک نئی اور بے فائدہ بحث شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خدام ایک بار پھر اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے معقر اساتذہ و مفتیان کرام اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں اور اس موقف کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نیز دارالعلوم دیوبند اور اس کے خدام کا جماعت تبلیغ سے من حیث الجماعت نہ کل کوئی اختلاف تھا اور نہ آج کوئی اختلاف، بلکہ کار تبلیغ کو ملت اسلامیہ کے حق میں مفید در مفید باور کرتے ہیں۔ جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف کے بارے میں دارالعلوم دیوبند اپنے پہلے موقف پر آج بھی قائم ہے کہ یہ اختلاف جماعت کا اپنا داخلی معاملہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا اس سے کوئی سروکار نہیں، اور اس مسئلے میں دارالعلوم دیوبند دونوں فریقوں سے یکساں فاصلہ بنائے رکھا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قول و عمل کی کجی سے محفوظ
محفوظ اور صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس تحریر کے اندر بھی دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کرام اور اساتذہ عظام کے دستخط ہیں۔ محترم سامعین، اگر آپ کو حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یا شخصیت پرستی اور بھکت بننے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ میں دارالعلوم دیوبند کی غلط ترجمانی کر رہا ہوں، تو آپ از خود دارالعلوم پہنچے اور صحیح معلومات حاصل کریں اور امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی کریں۔ محترم سامعین، ایک آخری اور ضروری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، خواہ وہ مسلکی اختلاف کے متعلق ہو یا جماعت کے داخلی اختلاف کے متعلق ہو، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگ الجھنوں، اعتراضات و اشکالات میں نہ پڑے۔ پہلی وجہ دین کی حفاظت کرنا اور مداہنت سے بچنا ہے۔ دوسری وجہ، عوام تو دور کی بات، خواص میں سے بھی بعض حضرات اب تک ان حقائق کو نہیں جانتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی غلط باتوں اور اکابرین نظام الدین پر لگائے گئے غلط الزامات کی قولاً اور عملاً تائید ہوتی ہے۔ تیسری وجہ، ان کے معتقدین ان کی غلط اور راہ حق سے ہٹی ہوئی باتوں کو صحیح مانتے ہیں اور ان باتوں کی تصدیق و تائید کرتے ہیں اور دلائل و مراجع پیش کرتے ہیں، حالانکہ امت کے اکابرین علماء حقہ کا متفقہ موقف یہی ہے کہ ان کی باتیں واقعی غلط اور قابل اختلاف تھی۔ نیز ایک طرف حضرت مولانا سعد صاحب بھی اپنے باتوں کو غلط مانتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے 4 مرتبہ محتاط طریقے سے رجوع کیا۔ چوتھی وجہ، امارت اور شورا والوں کی بنیادی اختلاف کیا ہے، داخلی اختلاف کیا ہے، مسلکی اختلاف کیا ہے، ان سب کے متعلق تفصیل کے ساتھ خطوط کی شکل میں یا کتابچوں کی شکل میں یا رسالے کی شکل میں موجود ہیں، لیکن ریکارڈ میں وہ ساری باتیں از اول تا آخر تفصیل سے شاید نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے ضروری معلوم ہوا اور میں نے یہ کوشش کی کہ یہ تمام باتیں ریکارڈ میں لاؤں تاکہ سب لوگ حقائق کو جان لیں۔ جن کے پاس یہ رسالے، خطوط اور وضاحتی تحریریں نہیں ہیں وہ بھی جان سکتے ہیں، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ لوگ بھی بآسانی حقیقت کو جان کر سمجھ کر آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ حق کام کو حق طریقے پر کرنا ہی اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ ہے، اور حق کام کا ناحق طریقے پر کرنا اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا راستہ ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور قیامت کے دن کسی بھی آدمی کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ یہ باتیں اور یہ کام کسی آدمی کے کہنے یا کرنے کی وجہ سے کیا تھا۔ اس لیے ہر کام کرنے والے کو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث یاد رکھنی چاہیے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اول وہلہ میں جن لوگوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی وہ پوری زندگی علم کی خدمت کرنے والے، اپنے مالوں کو بے دریغ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے، اور پوری زندگی اعلاء کلمت اللہ میں لگتے ہوئے زندگی کا آخری لمحہ اور اپنے خون کا آخری قطرہ اس پر بہانے والے ہوں گے۔ لیکن حق کے اتنے بڑے کام ناحق طریقے سے کرنے کی وجہ سے یہ انجام ہوگا۔ اس لیے اپنے خاندانوں کی اور امت کی تمام تر صلاحیتوں کو مفاد پرستوں کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے مخلصین کے راستے سے اپنی آخرت اچھی سے اچھی بنانے کی فکر کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ کی آخری ملاقات میں برکت ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کام کر کے آئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث اور علماء امت کو معیار بنا کر امت کی صحیح رہبری اور رہنمائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور علماء امت کے سائے کو ہمارے سروں پر تادیر قائم فرمائے اور شخصیت پرستی سے ہماری حفاظت فرمائے اور دین کے نام پر بے دینی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔